الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب افعال۔ آج بحث ہماری باب افعال سے شروع ہو رہی ہے۔ ویسے پچھلے درس میں ثلاثی مزید فی کی بحث شروع ہے، تو اس کی جو ابتدائی مقدماتی باتیں تھیں وہ بیان ہوئیں، اور یہ بیان ہوا کہ ثلاثی مزید فی کے مشہور ابواب 10 ہیں۔ آج سے ان کی جو خصوصیات ہیں باب افعال کی کیا خصوصیات ہیں، پھر باب تفعیل کی کیا خصوصیات ہیں، ان میں انشاءاللہ ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو جو باب افعال ہے، اس کا جو حمزہ ہے، حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی کے مقابلے میں آگا جان حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی میں کیا فرق ہے جی؟ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جس کو شروع میں لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، درمیان میں بھی آ جائے تو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ لیکن جو حمزہ وصلی ہے وہ شروع میں لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن درمیان میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، یعنی یہ جو حمزہ وصلی ہے۔ تو باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ باب افعال کا جو امر حاضر بناتے ہیں میرے عزیزو، وہ فعل مضارع مخاطب کے اصلی صیغے سے بنتا ہے۔ فرض کریں اکرما یکرمو سے بنا رہے ہیں، فرض میں مثلا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کس سے بنائیں گے؟ یہ صیغہ تو اکرمو سے بنتا ہے، تو اکرمو، یہ جو اصلی صیغہ ہے مضارع کا، اس سے یہ بنتا ہے جا کر اکرم۔ لیکن اگر کسی نے توجہ نہ کی، ٹھیک ہے، اصلی صیغے سے یہ بن رہا ہے، تو پھر وہ اکرم بنا ڈالے گا، کیونکہ تکرمو سے بنائے گا، تا کو گرا دے گا، کاف کی جو حرکت ہے وہ ساکن ہے، حمزہ وصلی لے کر آئے گا، عین کلمے پہ کسرہ ہے، اس کو کسرہ دے گا، جائے بن جائے گا اکرم، آخر کو ساکن کرے گا۔ جبکہ صرف میر میں اور باقی کتابوں میں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو باب افعال ہے، اب مثال میں نے اکرما یکرمو کی دی ہے، اسی طرح کوئی اور بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی، تو اس میں اکرم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سے بن رہا ہے اکرم، پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صیغہ اصلی صیغے سے بنتا ہے، مضارع مخاطب کے اصلی صیغے سے اس کا امر حاضر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مضارع سے حمزے کو گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب تو اکرمو کی گردان لے کر آپ یو اکرمو سے چلیں گے، چلتے چلتے، ٹھیک ہے، آپ 13ویں صیغے پہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس پہ جب پہنچتے ہیں تو 2 حمزے جمع ہو جاتے ہیں، او اکرمو، تو اس میں جو مضارع والا حمزہ ہے، یعنی حمزہ قطعی جو تھا، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ گرتا وہاں ہے کیونکہ 2 حمزے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی مناسبت سے تمام صیغے جو پچھلے ہیں ان سے بھی گرا دیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھنے والی یہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ باب افعال کے اجوف کی جو مصدر ہے، وہاں عین الفعل اگر جان گر جاتا ہے اعلال کی وجہ سے، باب افعال کے اجوف کی مصدر میں عین الفعل گر جاتا ہے، اور اس گرنے کے بدلے میں آخر میں ایک تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، مثلا ہے اقوام ہے، باب افعال کی اجوف کی مصدر ہے اقوام، باقی حرکت ما قبل کو دے دیں، واف کو، واو موضع حرکت میں تھی، واو متحرک ما قبل مفتوح، چھٹا قاعدہ جو لگتا تھا اعلال کا مومی، الف ہو جائے گی، ایکا آگے پھر الف ہے، التقاء ساکنین، الف گر جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس عین الفعل جو گرا ہے اس کے بدلے میں آخر میں ایک تا لگا دیتے ہیں، اقامہ تون، ایوان سے بن جائے گا ایانا تون، یہ بھی اسی طرح ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک استثنائی قاعدہ راہ کے بارے میں ہے، جو میں جب عبارت پڑھتا ہوں تو اس مطلب کی بھی توضیح آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔
اس کے ساتھ باب افعال کے میرے عزیزو، ٹھیک ہے، یہ شروع میں کہ باب افعال کا حمزہ قطعی ہے اور یہ ہے اصل جو باب افعال کی بحث میں مطلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ باب افعال 10 معنی کے لیے آ رہا ہے۔ باب افعال 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک جو ہے اس کا معنی ہے تعدیہ، یعنی کیا؟ یعنی فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے باب افعال، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بطور مثال مثلا میں عرض کروں ذہب زید ہے، لازم ہے، زید گیا۔ اب اس ذہبہ کو لے جائیں اگر جان باب افعال میں تو بن جائے گا اذہبا، ذہبا سے اذہبا، افعلا، اذہبا زید بکرن، معنی پھر یہ بن جائے گا زید نے بکر کو بھیجا، معنی یہ بن جائے ضاحک زید، زید ہنسا، اضحک زید بکرن، زید نے بکر کو ہنسایا، تعدیہ کے لیے آ رہا ہے۔ پہلا معنی ہے باب افعال کا تعدیہ، اور یہ بڑا مشہور و معروف معنی ہے، باقی معنی بندے کو بھول بھی جائیں تو یہ ایک ایسا معنی جو انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً اکثر طالب علموں کو یہ معنی یاد ہی رہ جاتا ہے کہ باب افعال کا جو مشہور و معروف معنی ہے وہ ہے متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا جو اس باب افعال کا معنی ہے وہ یہ ہے فاعل کا کسی وقت میں پہنچ جانا، فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، جیسے اصبح زید، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، امسا بکر، بکر نے شام کی، تو فاعل کسی وقت میں داخل ہو رہا ہے، یہ مثال میں دیکھا صبح میں داخل ہو رہا ہے یا شام میں داخل ہو رہا ہے۔ اور اس باب افعال کا تیسرا معنی یہ کسی وقت کا پہنچنا، یعنی کسی چیز کا وقت نا جو اس کا ٹائم اور پیریڈ ہے اس پر وہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی باب افعال آتا ہے، کسی چیز کا وقت پہنچنا۔ جیسے مثلا زراعت ہے، زراعت کے کاٹنے کا ایک ٹائم ہے، ایسے تو نہیں کہ مثلا زراعت کریں اور پھر جب دل چاہے کاٹ لیں، نہیں، زراعت کے کاٹنے کا ایک ٹائم ہے، تو جب وہ اس کا ٹائم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھل مثلا آپ کاشت کرتے ہیں تو پھل کے چننے کا ایک ٹائم ہے، جب پکتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ پک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں مثلا اس چیز کا وقت پہنچا ہے، جیسے کہیں گے اسد الزرع، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، یا اکتفل ثمرو، پھل اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ 3 معنی بتائے ہیں آپ کی خدمت میں، اور چوتھا معنی یہ ہے مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا، جو مفعول ہے وہ کسی صفت کا مالک ہو، جیسے دیکھو اعظمت اللہ، اللہ مفعول ہے، اس کے اندر کیا جی صفت پائی جا رہی ہے، وہ کون سی؟ عظمت والی، میں نے خدا کو باعظمت پایا۔ مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا یعنی عظمت والی صفت اللہ کے اندر پائی جا رہی ہے مفعول کو۔ یہ ابخلت فلان، میں نے فلاں کو بخیل پایا، مفعول جو فلان جو بھی یعنی مان ہے تو بخل والی صفت اس مفعول کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ باب افعال کے ایک معنی یہی ہے، مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا۔ اور 5واں معنی جو ہے جان واجدیت ہے۔ واجدیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاعل میں فعل کے مادے کا پیدا ہونا، فاعل میں فعل والا مادہ آ جائے۔ اغد البعیر، فاعل کون ہے؟ بعیر، ٹھیک ہے۔ اب اغدہ جو فعل ہے اس والا مادہ بعیر کے اندر آ جائے، کیا مطلب؟ اونٹ کے غدہ یعنی رسولی نکل آیا، ٹھیک ہے۔ اکفر البلدو، فاعل میں فعل کا مادہ دینا ہے، شہر ویران ہو گیا، اکفرا جو ویرانی ہے نا وہ جناب اس کے اندر آ گئی، فاعل کے اندر وہ آ گئی ہے، بلد کے اندر آ گئی،
تو یہ کہتے ہیں واجدیت ہے، یعنی فاعل میں فعل کا مادہ جو ہے وہ کیا ہے آگا جان، پیدا ہو جائے۔ اور اس کا ایک چھٹا معنی یہ ہے کہ فعل کے مادے کو فاعل یا مفعول سے سلب کرنا، سلب کرنا اس کا ایک معنی ہے، باب افعال کا ایک معنی سلب کرنا ہے، فعل کے مادے کو فاعل یا مفعول سے سلب کرنا، یعنی وہ جو ہوگا نا مادہ، ٹھیک ہے، اس سے کیا کرنا گا جان، فعل کا مادہ فاعل کو یا جو مفعول ہے اس سے سلب کرنا ہے۔ دیکھو جی، اشفى المریض، فعل کیا ہے جی اشفا، مریض کیا ہے فاعل ہے، اس سے یہ جو فعل والا مادہ سلب کرنا، مریض شفا پانے سے روک گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال بھی آ رہی ہے، تعریض اس کا ایک معنی ہے تعریض۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی معرض میں قرار دینا۔ ابا زید کتابہ کا مطلب بنے گا زید نے اپنی کتاب فروخت کرنے کے لیے پیش کر دی، معرض میں قرار دے دی۔ ایک معنی اس کا مطاوع ہے جس کا معنی ہے اثر کو قبول کرنا، کسی چیز کے اثر کو قبول کرنا۔ نام معنی ثلاثی مجرد کے متضاد معنی ہیں، مثال میں کلیئر ہو جائے گا۔ اور 10واں معنی ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جناب توجہ کرو، میں اوپر سے پڑھتا جاتا ہوں اور مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ جی آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق باب افعال، جیسے کرما کو لے گئے ہم باب افعال میں، اکرما یکرم و اکرام۔ باب افعال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا حمزہ ماضی، مصدر اور امر میں حمزہ قط ہے، ماضی میں، مصدر میں اور امر میں اس کا حمزہ قط ہے، یعنی اگر کلام کے درمیان واقع ہو تو پڑھا جاتا ہے، اور اپنے سے ما بعد کو اپنے سے ما قبل سے قط کر دیتا ہے۔ اور عرض کر چکا ہوں کہ حمزہ قط کے مقابلے میں حمزہ وصل ہے۔ امر کا حمزہ وہی ہے جو اس کے ماضی کا ہے، کیونکہ فعل امر کو اصلی مضارع سے لیتے ہیں، اور باب افعال کے مضارع کا اصلی وزن یفعلو ہے، افعلا یفعلو ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ فعل امر مخاطب کا جو صیغہ ہے امر حاضر کا، وہ آپ نے مخاطب کے صیغے یفعلو کے پھر آگے جا کر بنے گا تو افعلو، اس سے جا کے بنانا ہے۔ چونکہ مضارع کے 13ویں صیغے متکلم واحدہ میں 2 حمزے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے مضارع سے حمزہ کو گرا دیا گیا۔ 13ویں صیغے میں 2 حمزوں کی وجہ سے مضارع والا جو حمزہ قطعی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گرا دیا گیا۔ اور پہلا تو کیونکہ وہ مضارع کے 13ویں صیغے کی علامت ہے وہ رہے گا۔ باب افعال کی بعض گردانیں مندرجہ ذیل ہیں، ماضی معلوم، یہ بھی جناب علی کوئی بات ایسی نہیں ہے، لیکن یہ عرض ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری گردانیں اکرما یکرم و اکرم جو آ رہی ہیں نا، یہ ساری جناب علی صرف میر میں تفصیلاً عرض کی ہیں، ابھی جیسے جیسے اشارے ہیں پڑھتا جاتا ہوں۔ ماضی معلوم اکرما اکرما اکرمو، مضارع معلوم یکرم و یکرمان یکرمون تا آخر، ماضی مجہول بنے گا اکرم ما اکرما اکرمو، مضارع مجہول ہے یکرم و یکرمان یکرمون، امر معلوم ہے جی لے یکرم لے یکرما لے یکرمو، اکرم اکرما اکرمو آخر تک، امر مجہول جی لے یکرم لے یکرما لے یکرمو، مثال ہے جی او ادا یو ادو ایاد لے یو اد، او اد یہ نہیں ہے کہ ایک صیغہ 2 دیے ہیں باقی نہ آگے آپ نے بنانے ہیں۔ اجوف ہے اقامہ یقیم و اقامتاً لے یقیم، اقیم
اقام مثلاً ماضی ہو گئی، یقیم مضارع ہو گیا، اقام مصدر ہو گئی، لے یقیم امر معلوم ہو گیا، اقیم امر حاضر کا صیغہ دے دیا۔ محموز الفا اور ناقص آتا یوتی ایتا لے یوتے آتن، وہی آتا ماضی، یوتی مضارع، ایتا مصدر، لے یوتے امر معلوم کا پہلا، آتن پھر امر حاضر کا۔ وضاحت: اجوف کے باب افعال کے مصدر سے، اجوف کے باب افعال کے مصدر سے قواعد اعلال کی وجہ سے عین الفعل کو گرا دیتے ہیں۔ اجوف کے باب افعال کی جو مصدر ہے اعلال کی وجہ سے عین الفعل گرا دیتے ہیں، اور اس عین الفعل کی بجائے اس کے آخر میں ایک تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اقوام ہے، اقوام وا کی حرکت قاف کو دے دو، وا موضع حرکت میں تھی، الف ہو جائے گی، پھر اگلی الف بھی ہے، یہ جو الف ہوئی ہے عین الفعل ہے، گر جائے گی، آخر میں ایک تا لگا دوں گے، بن جائے گا اقاماتن، ایوان سے بن گیا ایانتن۔ اور ایک استثنائی مورد توجہ کریں، یہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی خدمت میں کتاب سے توضیح دیتا ہوں، استثنائی مورد ہے۔ را کو جب باب افعال میں لے جاتے ہیں تو اس کے عین الفعل کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ را کو لے جانا میرے عزیزو باب افعال میں جب لے جائیں گے تو اس کے عین الفعل کی حرکت ما قبل یعنی پیچھے دے کر اس کو کیا کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور اس کے مصدر میں معذوف عین الفعل کی بجائے آخر میں تا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی جو مصدر کو دیکھیں گے اس کی تو عین الفعل کی بجائے مصدر معذوف، یعنی مصدر میں جو معذوف عین الفعل ہے، مصدر میں جو عین الکلمہ معذوف ہے، اس کی بجائے آخر میں تا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے جناب ارا یوری اراعتن، ٹھیک ہے، اس کو دیکھو یہ کیا ہے بھلا، ارا، را کو آپ لے گئے نا باب افعال میں، ارا اصل میں کیا بننا چاہیے، ار آیو، اف آلو، یوری یور اے یو، ار آیا یور اے یو، ار آیون، اف آلن، ار آیون، یہ مصدر ہو گئی جی، ٹھیک ہے، اس پہ ذرا پہلے توجہ رکھ لیں، پھر میں وہ گراتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو را کو آپ لے گئے باب افعال میں تو کیا ہو گیا، ار آیا یور اے یو، ار آیون، اف آلن، اکرم یکرم اکرامن، ایسا ہو گیا نا جان۔ اب کیا کرنا ہے، عین الفعل کی حرکت ما قبل کو دے کر اسے گرا دیں، ار آ، حمزے کی حرکت را کو دے دیں، اس کو گرا دیں، عین الفعل بن رہا ہے، گرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کیا گا جان، یا متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا ارا یور اے یو، حمزے کی حرکت را کو دے دیں، حمزہ گر جائے گا، یا پر ضمہ ثقیل بھی گر جائے گا، بن جائے گا یوری، ایرا، ایراتن جو ہے یہ کیا ہے اصل میں بنا، ار آیون، ار آیون۔ آپ جانتے ہیں اعلال کا قاعدہ پیچھے ایک پڑھا ہے، جب یہ ثلاثی مزید فی کی بحث شروع کی ہے، اعلال کا ایک قاعدہ آیا ہے، یا الف زائدہ کے بعد ہو اور کلمے کا آخر میں بھی ہو تو حمزہ ہو جائے گی، پیچھے ایک بحث پڑھی ہے نا کہ یا ہو یا وا الف زائدہ کے بعد ہو، ٹھیک ہے، اور کلمے کا آخر میں بھی ہو تو وہ حمزہ میں بدل جاتی ہے، ار آیون، یہ جو یا ہے نا یہ حمزے میں بدل گئی، ار آ، ار آ، یعنی یہ جو تھی وہ حمزے میں بدل گئی۔ پھر کیا کیا گا جان، پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عین الفعل ہے اس کو گرائیں گے اور اس کے بدلے میں آخر میں ایک تا لے کر آگے، بن گیا ار آ تن، ار آ تن، آگا جان یہ بن جائے گا۔ توجہ، الحیات اور الای اگر
باب افعال میں جائیں تو ان پر صرف معطل کا حکم لاگو ہوگا، مضاف کا نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ الحیات ہے تو اس کو باب افعال میں لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ احیا یا یو۔ اب یہاں صرف معطل کا کوئی قانون جو ہے وہ اس میں لگ سکتا ہے، لیکن مضاف آپ کہیں یا ہے، پھر دوسری بھی یا ہے، احیا یا، میں ادغام کرنا چاہتا ہوں، مضاف ہے، کوئی وہ بات نہیں ہونی ہے۔ اسی طرح الایو جو ہے احیا یا یو، اس میں بھی صرف معطل کا قانون لاگو ہوگا، مضاف کا نہیں۔ یہ نقطہ تھا۔ باب افعال کے معنی، باب افعال مندرجہ ذیل معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 10 معنی بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا جناب تعدیہ ہے، یعنی فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے، جیسے ذهب زید، زید گیا، سے بن جائے گا اذهب زید بکرن، زید نے بکر کو بھیجا، وہ لازم کو متعدی کر دیا۔ ضحک زید، زید ہنسا، سے بنا دو گے اضحک زید بکرن، زید نے بکر کو ہنسایا۔ باب افعال زیادہ تر تعدیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آ گئی نا بات؟ دوسرا معنی آگا جان، فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا، فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا، یہ معنی ان افعال میں آتا ہے کہ جن کا مادہ کوئی وقت ہو، جن کا مادہ کوئی وقت ہو، وہاں فاعل کسی وقت میں داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اصبح زید، زید نے صبح کی، فاعل کون ہے؟ زید۔ تو یہ اصبح جو معنی ہے اس فعل والا، اس میں یہ داخل ہو گیا، زید نے صبح کی، زید صبح کے وقت میں داخل ہو گیا۔ امسا بکرن، فاعل کون ہے؟ بکر۔ اب یہ کیا کرے گا؟ کسی وقت میں داخل ہو جانا، جو کہ شام ہے اس میں دلالت کر رہا ہے، بکر نے شام کی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وحین تظہرون، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 18 ہے جناب، یہ بھی اسی بات پر دلالت کر رہی ہے، تمسون تصبحون تظہرون، فاعل کا کسی وقت میں داخل ہونا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو بوقت شام، اور جب تم صبح کرتے ہو، مثلا کسی وقت کا آ پہنچنا، یعنی فعل کے مادے کے وقت کا فاعل کے لیے پہنچ جانا، فعل کے مادے کا، مادے کے وقت کا فاعل کے لیے پہنچ جانا، فعل کے مادے کے وقت کا فاعل کے لیے پہنچ جانا۔ جیسے آسد الزرع، فصل کاٹنے کا وقت آ پہنچا، فاعل کون ہے؟ زر، فعل کا مادہ کیا ہے آسد، جو کاٹنے کا ٹائم ہے، تو یہ فاعل کے لیے پہنچ گیا، یعنی فصل کاٹنے کا وقت آ پہنچا، حصاد کہتے ہیں، یعنی فصل کاٹنے کا موسم۔ اکتفا، اکتفا الثمر، پھل اتارنے کا وقت آ پہنچا۔ چوتھا معنی آگے جانا ہے، مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا، مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا، یعنی مفعول کے اندر کوئی صفت پائی جا رہی ہے اور وہ اس کا مالک ہے مفعول۔ جیسے اعظمت اللہ، مفعول کون ہے؟ اللہ، اللہ کے اندر کون سی صفت ہے آگے جان؟ جو اس فعل والی ہے، وہ اللہ کے اندر پائی جا رہی ہے، یعنی میں نے خدا کو بعظمت پایا۔ اب اللہ کے اندر کون سی صفت ہے؟ عظمت والی، یعنی میں نے خدا کو بعظمت پایا۔ اب خلط فلانن، میں نے فلاں شخص کو بخیل اور کنجوس پایا۔ ٹھیک ہے، فلانن جو مفعول ہے اس کے اندر بخل والی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، واجدیت ہے، واجدیت۔ ٹھیک ہے، یعنی فاعل میں فعل کے مادے کا پیدا اور نمودار ہونا، فاعل میں فعل کا جو مادہ ہے وہ پیدا ہو جائے
اور نمودار ہو، یا مفعول کو فعل کا مادہ دینا، فاعل میں فعل کا مادہ یا مفعول کو فعل کا مادہ، جیسے جی غد البعیر، اونٹ کے غدہ رسولی نکل آیا، اونٹ جو ہے اس میں فعل کا مادہ جو غدہ رسولی ہے وہ فاعل میں پیدا ہو رہی ہے۔ اکفر البلد، فاعل کون ہے؟ بلد، اس میں فعل والا مادہ پیدا ہو رہا ہے، اکفرا ویرانی، یعنی ویرانی شہر میں آ رہی ہے، شہر ویران ہو گیا، شہر ویران ہو گیا۔ ارکبت ابی، میں نے اپنے والد کو سواری والا کیا، میں نے اپنے والد کو سواری والا کیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اس کو مارا اور اس کے لیے قبر قرار دی، یہ اس میں بھی واجدیت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ چھٹا معنی کیا ہے جان؟ سلب، فعل کے مادے کو فاعل یا مفعول سے سلب کرنا، سلب، فعل والا مادہ فاعل یا مفعول سے ہٹا دیں، جیسے اشفى المریض، مریض شفا پانے سے رک گیا، فعل اشفا شفا جو تھی نا وہ فاعل سے ہٹا لی گئی ہے، فعل کے مادے کو فاعل سے سلب کیا گیا ہے۔ اعجمت الکتاب، اجمع یعنی ابہام، میں نے نقطے لگا کر کتاب سے ابہام کو ختم کر دیا، اعجمت الکتاب، میں نے نقطے لگا کر کتاب سے ابہام کو ختم کر دیا۔ تعریض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معرض میں قرار دینا، معرض میں یعنی پیش کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کی زد اور معرض میں قرار دینا، یہ بھی باب افعال کا 7واں معنی ہے، کسی چیز کو کسی چیز کی زد میں قرار دینا، جیسے جی ابا زید کتابہ، زید نے اپنی کتاب فروخت کرنے کے لیے رکھی، زید نے اپنی کتاب معرض فروخت میں قرار دے دی۔ 8واں معنی کا جانا ہے مطاوعہ، مطاوعہ کا کیا معنی ہے؟ اثر قبول کرنا کسی چیز کا، یہ معنی تعدیہ کے برعکس ہے، جیسے کبا زید الاناء، زید نے پیالے کو الٹا دیا، ٹھیک ہے، سے اکب الاناء، پیالہ الٹا ہو گیا، اکب الاناء، پیالہ الٹا ہو گیا۔ ثلاثی مجرد کے متضاد معنی، یہ نامہ معنی ہے باب افعال کا، ثلاثی مجرد کے متضاد معنی، جیسے نشت الحبل، میں نے رسی میں گیرا لگائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے نا متضاد باب افعال میں جائے گا تو کیا ہے گا جان؟ دیکھو متضاد معنی ہے انشت الحبل، میں نے رسی کی گیرا کھول دی، وہ نشت الحبل کا معنی تھا میں نے رسی میں گیرا لگائی، اور باب افعال میں گیا تو رسی کی گیرا لگانے کی بجائے کھول دی ہے، الٹا نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انفاق بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 10واں جی ثلاثی مجرد کے ہم معنی جیسے کالا ہے یا اکالا زید البیع، کالا کا معنی ٹھیک ہے نا وہ نہ کرنا، کالا کا معنی کالا کہ اس نے کہا نہیں، اکالا ختم کرنے سے، کالا یا اکالا زید البیع، زید نے بیع ختم کر دی، یہ معنی ہے کالا یا کہوں یا اکالا کہوں، دونوں کا معنی یہی ہے، ختم کر دینا، کالا یا اکالا زید البیع، زید نے بیع ختم کر دی۔ توجہ، افعال اور ان ابواب میں جن کے کئی معنی ہیں، ابھی افعال ہیں اور پھر ان ابواب میں کئی معنی ہیں، ممکن ہے اگر جان توجہ چاہتا ہوں ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معنی دیتے ہوں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مثلا ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی معنی ہو، ممکن ہے 2-3 معنی اس کے اندر اکٹھے پائے جائیں، مثال ایک ہو، ٹھیک ہے نا، اس فعل کے اندر باب افعال میں ایک معنی میں استعمال نہ ہو رہا ہو بلکہ اس کے 2-3 معنی اس میں اس موقع پہ ہو سکتے ہیں، یہ توجہ دلا رہے ہیں، جیسے اعظمت اللہ،
یہ تو ہم نے دیا تھا مفعول کو کسی صفت کا مالک پانا، ٹھیک ہے، لیکن اسی مثال میں کہہ رہے ہیں اس مثال میں تعدیہ اور مفعول میں صفت کا پایا جانا دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے نا ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معنی ہوئے ہوں، ایک سے زیادہ معنی میں وہ استعمال ہو۔ اس کے بعد جناب علی اگلی بحث ہماری سوالات اور مشق شروع ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کے اوپر اینڈ کرتے ہیں۔ سلامت رہو میرے عزیزو، سلامتی اور موفق اور مؤید رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔